الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ اب آئیے لفظ ذکر کی وسعت کو سمجھتے ہیں۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نہایت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن کوجے میں سمندر کے مثل اپنے اندر تمام عبادات و معاملات کو سموئے ہوئے ہے، جس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا جائے ذکر ہے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یا معاملات سے متعلق ہو جیسے والدین کی خدمت، ان کی اطاعت و فرما برداری، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک، اور حصول معاش کے لیے حلال و حرام کا امتیاز کرتے ہوئے محنت و مشقت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ذکر میں شامل ہیں۔ قرآن پاک میں خدائے وحدہ لا شریک نے کئی مقامات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا حکم فرمایا، جن میں چند آیات ملاحظہ کیجئے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، اور ڈرتے ڈرتے اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ اور سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے رہو۔ اور سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ ہم بندوں کو فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا خوب خوب ذکر کرو۔ یقیناً اللہ عز و جل کے ذکر میں ہی نجات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ وہ اس کا ذکر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ذاکرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ اس کو پڑھ کر جھوم اٹھیں گے اور غور کیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم پر ناز کیجئے اور ذاکرین میں سے ہو جائیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے کچھ فرشتے
راستوں میں ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ ذاکرین کی کسی جماعت کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف، یعنی مل گئے جنہیں ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ فرشتے ذاکرین کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں محبت و الفت کے طور پر۔ پھر وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ اپنے بندوں کا حال جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے اپنے ذاکرین بندوں کو کس حال میں فرشتوں سے اپنے ذاکرین بندوں کی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ اے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، رب تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ما رأوکا، نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیف لو رأونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے اور تیری زیادہ بزرگی بیان کرتے اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فما یسألونک، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں با قسم رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ اس کی بہت حرص کرتے، اس کے بہت طلبگار ہو جاتے اور اس کی طرف ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، من النار، جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، نہیں با قسم اے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے مزید بھاگتے اور زیادہ ڈرتے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے، فَأَشْهِدُكُمْ إِنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یشفع جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاکرین کو کتنا پسند فرماتا ہے، ان سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ کل بروز قیامت وہی فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا، یہ تیرا وہی بندہ ہے جو تیرا ذکر کر رہا تھا اور تو نے کہا تھا کہ اے مالک و مولا تو نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے۔ یقیناً کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان تمام بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنا لیا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندے کی مغفرت کر دی جائے۔ بس بندہ گناہوں سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یقیناً ذکر میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محروم نہیں رکھتا بلکہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان سب کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی راہ کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی مقصد حیات کو سمجھو۔
یقیناً جو لوگ اپنے مقصد حیات کو سمجھ جاتے ہیں یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ دنیا صرف دکھاوا ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں پھر قبر میں جانا ہے۔ ہم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں آسانی ہو اور ہم دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اب اللہ عز و جل کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی پاکی اور اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کریں گے۔ آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔